السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیریت سے رکھے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے قربانی کے حوالے سے۔ قربانی اصل کیا ہے؟ کیا ہم قربانی آج کل جو کر رہے ہیں وہ واقعی ہم سنت ابراہیمی کی پیروی کر رہے ہیں یا پھر ہم دکھاوا کر رہے ہیں، یا ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے سے اپنے آپ کے اوپر دکھانے کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے برتری حاصل کرنے کے لیے ہم ایسی قربانی کر رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قربانی اصل میں شروع کہاں سے ہوئی۔ تو بالکل آپ سب کے علم میں بھی ہوگا کہ قربانی اصل میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ سب سے اپنی پیاری چیز کو قربان کریں، تو ان کے نزدیک ان کی سب سے پیاری چیز ان کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو وہ کافی سوچ وچار میں پڑھنے کے بعد اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کرنے کے بعد وہ آخرکار دونوں باپ بیٹے نے فیصلہ کر لیا کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے سرخم اللہ تعالیٰ کا حکم ہم نے تسلیم کرنا ہے۔ تو اور باپ بیٹے دونوں رضامندی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے وہ ایک جگہ لے کے جاتے ہیں۔ تو جب چھری چلنے کا وقت ہوتا ہے تو اس اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ایک دمبا لے کے آ جاتے ہیں، ایک جانور لے کے آتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ جانور ذبح ہو جاتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمان برداری بہت پسند آئی، اور اس چیز کو یہ اس طریقے کو اس عمل کو سنت قرار دیا گیا۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس کا حکم دیا کہ سنت ابراہیمی جو ہے نا وہ ادا کیا کریں۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف ہوتا ہے جذبہ، فرمان برداری کہہ لیں آپ، اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے محبت، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا۔ تو اب ہم چلتے ہیں، ہم آج کل جو ہم قربانی کر رہے ہیں، اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو میں تو سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ کیا ہم واقعی وہی سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں، یا پھر ہم کوئی دکھاوا کر رہے ہیں، یا ایک دوسرے سے برتری حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیونکہ پچھلے 1-2 دن پہلے کوئی دوست مجھے دکھا رہا تھا، ایک بیل کسی منڈی میں فروخت کے لیے گیا جس کی قیمت 12 لاکھ ہے، ہو سکتا ہے اس سے مہنگے بھی جانور ہوں گے۔ تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ دیکھیں کہ جو ہمارا مسلمان بھائی یہ 12 لاکھ کی قربانی کرے گا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے اس کو بہت دولت بھی دی ہوگی، ظاہر ہے وہ 12 لاکھ کی قربانی کرے گا، یہ قربانی وہ 50-60 ہزار روپے میں بھی کر سکتا تھا۔ تو کیا یہ اچھا ہوتا میرے خیال میں کہ یہ جو 12 لاکھ کی قربانی کرنے والا شخص، ہمارا بھائی، ہمارا کوئی بزرگ 1 لاکھ روپے تک قربانی کر لیتا، باقی کے وہ جو تھے نا، اگر اس کے پاس اتنی دولت ہے نا 8-10 لاکھ، تو وہ ظاہر ہے اس کے رشتہ داروں میں کتنے غریب ہوں گے، اس کے محلے میں کتنی خواتین بچیاں ہوں گی جو جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کے مالی حالات خراب ہونے کی وجہ سے، کسی کی وہ باقی پیسوں سے وہ کسی کی شادی کرا دیتا، یا کتنے یتیم ہوں گے، کتنے بے روزگار لوگ ہوں گے، کسی کو روزگار لگا کے دے دیتا، کتنے حج کا ثواب ملتا اس کو۔ احساس جو ہے وہ زندہ بھی ہے، لیکن بے اسی کی بھی ہینتا ہے ہمارے ملک میں۔ چاہے قربانی آپ 12 لاکھ کی کریں، چاہے آپ 50 ہزار کی کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا جذبہ، آپ کا خلوص، آپ کے اندر دل کی اندر کی محبت، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دیکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایک 12 لاکھ کی قربانی کریں، چاہے 50 ہزار کی کریں، چاہے 1 لاکھ کی کریں، وہ اس نے صرف وہ جذبہ قبول کرنا ہے آپ کا، اس کا آپ کو اجر ملنا ہے۔ تو جذبہ جو ہوتا ہے وہ میرے خیال میں 50 ہزار میں بھی 1 لاکھ روپے میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ یہ میڈیا پہ آنے کے بعد ہر سال ہوتا ہے کہ کوئی اوپر والی چھت سے بیل کو پتہ نہیں کتنے من وزنی اس طرح کچھ ہے، اس کا وزن بتایا جاتا ہے کہ اس کو کرین سے نیچے اتارا جاتا ہے۔ تو ہر سال یہی کام ہو رہا ہے، ہر سال کوئی نہ کوئی بیل، کوئی نہ کوئی گائے جو ہے نا چھت سے اتاری جا رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک دکھاوا شروع ہو گیا۔ آپ کہہ لیں کہ
ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش ہو رہی ہے. ایک قربانی اگر 50-60 ہزار روپے میں بھی ہو رہی ہے تو ایک بندہ لاکھوں کے حساب سے وہ پیسے لگا رہا ہے اس میں, تو ذرا یا ضرور اس میں دکھاوا ہے یا کسی سے بڑھ چڑھنے والی بات ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج عمرہ پہ پوری کی پوری فیملی لے کے چلے جائیں گے, اخراجات کریں گے, لیکن اگر ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے پڑوس میں کوئی مستحق ہے, کوئی کسی مشکل میں ہے, کسی فاقہ کشی میں ہے, کوئی بے روزگار ہے, ہم اس کی مدد نہیں کریں گے, لیکن ہم آپ سوچیں گے کہ ہم اپنا خود آج اور عمرہ کر لیں, تو اس کے بارے میں شاید ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتی. لیکن میرے خیال میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تھوڑی نہیں بہت زیادہ بے حسی کی انتہا ہو رہی ہے ہمارے اندر. ہر سال دیکھا دیکھی ہو رہی ہے, دکھاوا کیے جا رہے ہیں, تو ان چیزوں سے افسوس ہوتا ہے کہ یہ سنت کی پیروی کم اور بلکہ دکھاوا جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے, اور جتنے حقدار لوگ ہیں ان کے معاملات میں ہمارے اندر بے حسی پائی جاتی ہے. تو اس چیز کو لے کے بڑا دکھ ہوتا ہے. تو جب سے میڈیا نے یہ دکھانا شروع کر دیا کہ اتنے لاکھ کا کوئی بیل ہے, گائے ہے, تو ہر سال اتنے مہنگے جانور آتے ہیں, تو سوچتا ہوں میں اکثر یہ آیا یہ کیا کرتے ہیں. تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ ان کو کوئی ایسی خوراک دیتے ہیں کہ جن سے ان کی وزن بڑھ جاتا ہے, ان کا جسم پھول جاتا ہے. پتہ نہیں ایسی کون سی ان کو میڈیسن دیتے ہوں گے اپنا نام بنانے کے لیے, پھر آپ میڈیا پہ آنے کے لیے, یا پھر اس کو مہنگا کر کے بیچنے کے لیے. تو اب ان معاملات میں بھی دو نمبری شروع ہو گئی ہے کہ جانوروں کو بھی میرے خیال میں اپنا ایک جس نقطے پہ میں پہنچا ہوں نا وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100% اس میں جو ہے نا کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. جانوروں کو کچھ ایسی ادویات یا کوئی ایسے انجیکشن یا کوئی ایسی خوراک دی جا رہی ہے کہ جس سے ان کا جس طرح کہ مرغی پولٹری فارم کی مرغی کو خوراک دی جاتی ہے تو وہ بہت جلدی اس کا وزن بڑھ جاتا ہے, اسی طرح ان جانوروں کو بھی ایسی کوئی خوراک دی جا رہی ہے کہ ان کا وزن بڑھتا ہے. اور یہ بس ایک قسم کی بیماری سمجھ لیں, وہ گوشت کیا ہوتا ہے, وہ بیماری ہی ہوتی ہے. ابھی عید کا موقع ہے تو اسی لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, تو آپ سب تک یہ میری بات پہنچ جائے کہ دیکھیں, آپ بھی غور کریں, اور شاید آپ نے کیا بھی ہوگا غور کہ یہ معاملہ کہیں اور کسی اور طرف جا رہا ہے. بجائے ہم سادگی سے سنت ابراہیمی ہم ادا کریں, ہم کسی اور طرف چل پڑیں, ہم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں یا پھر اپنی دولت شو کرنے میں یا اپنے جانوروں کو زیادہ سے زیادہ مہنگا کر کے بیچنے میں, پیسے کے چکر میں, بس ان چیزوں میں ہم پڑ گئے ہیں, تو اصل چیز سے ہم ہٹ گئے ہیں. میری یہی ریکویسٹ ہے کہ میں نے اور آپ نے, ہم سب نے ان چیزوں سے بچنا ہے. جو بھی کام کرنا ہے بالکل سادگی سے کرنا ہے. کسی بھی سنت کی کسی بھی فرائض کی ادائیگی جو کرنی ہے وہ بالکل سادگی سے کرنی ہے, اور اپنے ارد گرد خیال رکھنا ہے کمزور لوگوں کا. میرے خیال میں اگر ایک آدمی آج پہ چلا جاتا ہے, عمرے پہ چلا جاتا ہے اپنی فیملی کو لے کے, اگر اس کے رشتہ داروں میں, اس کے پڑوس میں اگر کسی کی جوان بیٹیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی یا ان کے مالی حالات کمزور ہیں جس وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی, تو میرے خیال میں اس کو اس حج کا, اس عمرے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح ایک آدمی اگر 12 لاکھ کی 10 لاکھ کی قربانی کرتا ہے, اس کے اپنے رشتہ داروں میں, اس کے بھتیجوں میں, بانجوں میں, یا اور تایا چاچوں, جس طرح بھی آپ کہہ لیں, اپنے قریبی رشتہ داروں میں یا اس کے پڑوس میں کوئی ایسا آدمی ہے, کوئی ایک فرد بھی ہے کہ جو 2 وقت کی روٹی سے مجبور ہے, یا کسی کی جوان بیٹی گھر میں موجود ہے جس کی شادی کے اخراجات نہیں ہے اس کے پاس, تو میرے خیال میں اس 12 لاکھ کی 10 لاکھ کی قربانی کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ پیسے اس نے ضائع کیے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے سمجھنے والی. سنت ابراہیمی ہے لیکن یہ فرائض بھی ہیں, سنت بھی ہیں, واجبات بھی ہوتی ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے جو ہوتے ہیں کل عباد ہوتے ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے, اس کے بعد باقی چیزیں ہوتی ہیں. باقی سب چیزیں اللہ تعالیٰ اپنی عبادات اور جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ معاف کر دے گا, لیکن کل بات نہیں معاف کرے گا. اس لیے قربانی کے معاملے میں آج خاص کر کے بات کر رہا ہوں کہ بڑی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہم کسی اور طرف چل نکلے ہیں,
اصل مقصد قربانی کا یہ نہیں تھا جس راہ پہ ہم چل پڑے. تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, میری بات آپ کو پسند آئی ہوگی. تو اگر بات پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا, اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں کیا یہ سچ ہیں, کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے یا صرف مجھے ہی محسوس ہوا ہے ایسا. تو آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اب مجھے دیجیے اجازت, آنے والی ویڈیو میں تک تو اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا بہت سارا خیال رکھے گا, مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور ایک ساتھ بیل والا آئیکن آئے گا, اس پہ بھی ضرور کلک کرنا ہے, کیونکہ اس سے میرا اور آپ کا تعلق بن جائے گا. تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.